اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے محبوب فرمائیے من جو شخص کان مگن ہے فی الضلالتی گمراہی میں فلیمدد تو ڈیل دے دیتا ہے لہو اسے الرحمن رحمان مدّا لمبی حتی یہاں تک کہ اذا جب رأو وہ دیکھیں گے ما وہ جس کا یوعدون وعدہ کیا گیا ہے اما العذاب یا عذاب و اما الساعہ یا قیامت فَسَيَعْلَمُونَ پس پھر انہیں پتہ چلے گا من کون ہے من ہوا کون ہے شر برا مکانا مکان کے لحاظ سے وَأَدْعَفُ اور کمزور ہے جندا لشکر کے اعتبار سے وَيَزِيدُ اور زیادہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالی الذین ان لوگوں کا اہتدوا جو ہدایت یافتہ ہیں ہدا نور ہدایت والباقیات اور باقی رہنے والی الصالحات نیکیاں خیر بہتر ہیں عند ربک آپ کے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے وخیر اور بہتر ہے مردہ انہی کا انجام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ دورہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیات 75 اور 76 گزشتہ درس میں رب العزت نے مسلمانوں کو دیے جانے والے طعنوں کا جواب عطا فرمایا تھا، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی رب ذوالجلال نے۔ ان لوگوں سے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ جو مال و دولت کے لحاظ سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، اپنی مجلسوں کو، اپنے ساز و سامان کو وہ اس ترازو پہ تولتے تھے جو ان کا معیار تھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے جس پہ تم اتراتے ہو اس سے بڑا مال و اسباب اور اس سے بہتر آسائش اور آسائش زندگی تم سے پہلے والے لوگوں کے پاس بھی تھیں، لیکن اس مال نے، اس جمال نے، اس جلال نے انہیں ان کی آخرت کو ٹھیک نہیں کیا، انہیں عذاب سے نہیں بچایا، انہیں عقوبت سے نہیں بچایا، انہیں دوزخ سے نہیں بچایا۔ تمہیں کیسے بچا سکتا ہے یہ سب کچھ؟ آج کی مسلسل جو 2 آیات ہیں ان کے اندر بھی رب العزت مسلسل انہی لوگوں کو جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اور
اپنے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے پھر ایک دفعہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ دنیا کا جو کچھ بھی ہے کم تر ہے، دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ آپ ذرا ترجمے پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، قل اے محبوب انہیں فرما دیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال و اسباب ہے اور دو فریقوں میں سے بہتر فریق کون سا ہے؟ ہم تو امیر ہیں، تم غریب ہو۔ اے محبوب ان سے ذرا فرما دیں کہ من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہ جو گمراہی میں مگن ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے لمبی۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے لمبے عرصے تک عیاشی کر رہے ہیں اور بڑے لمبے عرصے تک عیاشی کرتے رہیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ صرف رب نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یا تو آپ ایمان لے آئیں گے، آپ کو مہلت دی ہے کہ آپ دلائل دیکھیں، قرآن سنیں، آپ رب ذوالجلال کی کائنات پہ غور و فکر کریں، میرے پیارے نبی کی باتیں سنیں، ممکن ہے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں اور مذہب اسلام قبول کر لیں۔ ڈھیل دی ہوئی ہے، ڈھیل۔ اور اگر آپ کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو پھر آپ کے سر پر گناہوں کا بوجھ زیادہ بڑھتا جائے گا۔ تو اسے نعمت نہ سمجھیں کہ ہم عیاشی بھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہے، اسباب بھی ہے، غریبوں کو مار بھی رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، حق بھی چھین رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ڈھیل ہے، یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، موت آ جائے گی۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب، یا وہ عذاب کو دیکھیں گے، اما الساعۃ، یا وہ قیامت کو دیکھیں گے۔ یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ جو 2 دن کی زندگی تمہیں لمبی لگ رہی ہے، یہ عیاشی جو تمہیں دائمی لگ رہی ہے، اس کی لذت جو تمہیں بہت زیادہ ہی دل کو بھانے والی اور دل کو لبانے والی محسوس ہو رہی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں پتہ نہیں چلے گا، یا تم عذاب میں مبتلا ہوگے یا قیامت میں خدا کے سامنے کھڑے ہوگے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم میں سے مقام و مرتبے میں کون بہتر ہے۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ صحابہ کرام ان کو آیتیں سناتے تھے، آ جاؤ ایمان کی طرف، ہم تمہیں بتا رہے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کے یہ رسول ہیں، قرآن بارک ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے یار چھوڑو باتوں کو، 2 مجلسیں ہیں، 2 گروہ ہیں، ایک اسی ہیں تو ایک تسی ہو، ایک ہم ہیں اور ایک تم ہو، ہمارے پاس تو بڑے بڑے عمراء ہیں، شرفاء ہیں، تمہارے پاس سارے غریب ہیں، تمہارے پاس کچھ رہنے کے لیے نہیں، ہمارے پاس دار الندوہ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، پکے مکان ہے، کاروبار ہے، افرادی قوت ہے، دیکھو تم تو کتنے کمزور ہو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی تو فَسَيَعْلَمُونَ، اے مسلمانوں وہ جو تمہیں تانے دے رہے ہیں وہ دیکھ لیں گے، من ہوا شرٌ، کون ہے برا، مکاناً، مکان کے اعتبار سے، وہ جہنم میں جائیں گے اور دائمی عذاب ہوگا ان کے لیے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور لشکر کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں سے زیادہ ہوگی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ غربت کے باوجود، مال و اسباب کی کمی کے باوجود، غلامی کے باوجود، زندگی کی مشکلات کے باوجود، جب میرے بندے ایمان قبول کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَيَزِيدُ، اللہ تعالیٰ پھر انہی کمزور، ضعیف اور مشکلات میں پڑے ہوئے مومنین کا کیا ہے، ایمان کا لیول بڑھاتا رہتا ہے، ان کو اللہ مزید ہدایت عطا فرماتا ہے، ان کا جو نور ہدایت ہے، روشنی ہے، وہ مزید بڑھتی رہتی ہے۔ غربت کے باوجود
وہ واپس پلٹ کر کفر کی طرف جانے کو ترجیح نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم مر جائیں گے لیکن کفر کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کفر کی طرف جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ زیادہ فرماتا ہے ان لوگوں کا کیا، اہتدوا، جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، ہدا، چراغ ہدایت، نور ہدایت، ہدایت کی روشنی۔ تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ جو لذت ظاہری مال و اسباب کی مصنوعی تم اپنائے ہوئے ہو وہ دائمی ہے؟ تم پوچھو ذرا ایمان والوں سے کلمہ پڑھنے کی لذت کتنی ہے، تم پوچھو ذرا ایمان والوں سے کہ تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر، جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر احد احد کے نعرے لگانوں میں کتنا مزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سامنے اپنی جبین کو جھکا کر سجدہ کرنے میں کتنا مزہ ہے، دل کو کتنا بڑا سکون ملتا ہے جس وقت انسان ہلکا بگوش اسلام ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو مال و اسباب بہت زیادہ تمہارے پاس ہے، یہ چمک تمہارے پاس ہے، دمک تمہارے پاس ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ والباقیات، باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ قبر میں جو ساتھ جائے گی، والباقیات، باقی رہنے والی، الصالحات، نیکیاں ہیں، خیرن، بہتر ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیرن، اور بہتر ہیں، مردہ، انجام کے اعتبار سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود اور صحیح حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ بھی اس سے نہ پلاتا، اللہ کافر کو اس سے گھونٹ بھی نہ پلاتا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی یہ دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، باقی رہنے والا نور ہدایت ہے، باقی رہنے والے انسان کے اعمال ہیں، اور باقی رہنے والے مسلمان ہیں، باقی رہنے والے انشاءاللہ قیامت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو آج کا جو درس قرآن تھا اس میں رب ذوالجلال کے جو کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو جو انہوں نے تانے دیے اس کے جوابات مکمل ہوئے۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، ایک اور آیت اس کا شان نزول الگ ہے، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔